ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جماعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، یہ بابرکت مہینہ جو اس وقت ہمارے اوپر سایہ فکن ہے اور جس کے شب و روز میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب ہدایت قرآن مجید کے نزول کے لیے منتخب فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان تمیز کی واضح نشانیاں موجود. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک رات جس کو لیلۃ القدر، شب قدر یا مبارک رات، لیلہ مبارکہ کہا جاتا ہے، اس میں لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمانی دنیا پر اتار دیا، اور پھر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے تحت وہ قرآن تھوڑا تھوڑا 23 سال میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے کہ جس ایمان اور اسلام کے ماننے والوں کے پاس وہ کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں انتہائی مقام اور مرتبہ رکھتی، جس کو مبارک کتاب کہا گیا، جس کے اندر خیر و برکت رکھی گئی،
جس کو پڑھنے اور تلاوت کرنے کی سعادتوں اور برکتوں کا حال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. ذرا سوچیں قرآن مجید میں کتنے حروف. ایک آدمی جو ثواب کی نیت سے اس کو پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بہت تھوڑے وقت میں چند منٹ میں کتنے ثواب سے نوازتا. وہ کتاب کہ جس کی عظمت کا عالم یہ کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ کی مضبوطی اور اس کے ٹھوس ہونے میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں. فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور قرآن کے خوف سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اتنی عظیم کتاب ہم کو عطا کی گئی، اتنی عظیم کتاب ہمیں دی گئی، اور کتاب بھی کیا، لاسانی معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا. دیگر انبیاء کو بھی معجزات دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو معجزات سے نوازا. خود امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے دیے گئے. آپ اگر سیرت نبوی پڑھیں تو آپ کو بہت سارے معجزات کی جانکاری ہوگی اور خبر ہوگی. وہ معجزے وقتی تھے، لیکن قرآن کی شکل میں 114 سورتوں اور 30 پاروں کی صورت میں رب کائنات نے وہ معجزہ اپنے سب سے محبوب نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جو قیامت تک رہنے والا. اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں پر کتابیں اتاری. بڑی بڑی امتوں میں یہودیوں کا ذکر ہوتا ہے، نصارہ کا ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو تورات دی جو اللہ کے ایک اولو العزم من الرسل میں سے ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. نصارہ کو انجیل دی گئی جو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی اور رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر والد کے پیدا کیا. اور جب یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اور ہم یہی ایمان رکھتے ہیں. جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کہیں کہ قتل کر دیے گئے وہ، یا ان کو سولی دے دی گئی. ہمارا تو ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ لوگوں نے منصوبے بنائے، سازشیں کی، لیکن وہ منصوبے بنانے والے بدبخت نہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ ان کو سولی دے سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجے گا. نزول عیسیٰ کو ہم برحق مانتے ہیں، اور دجال جو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. ان پر انجیل نازل کی گئی. صحف ابراہیم کا بھی ذکر آتا ہے. داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لیکن لوگوں نے تحریفات کر دی، تبدیلیاں کر دی، اور چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، چند فوائد حاصل کرنے کے لیے کی خاطر انہوں نے بدل دیے اللہ تعالیٰ کے احکام. تورات میں تبدیلی کر دی، زبور میں تبدیلی کر دی، انجیل میں تبدیلی کر دی، اور کچھ کا کچھ بنا دیا. لیکن امت محمدیہ کے لوگوں، خوش ہو جاؤ، تمہارے مقام اور مرتبے کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جس کتاب یعنی قرآن مجید کو منتخب فرمایا، اس کے نزول کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. بدل دی گئی تورات، تحریف کر دی گئی زبور میں، تبدیلی کر دی گئی انجیل میں. صحف موسیٰ کو کوئی نہیں جانتا، صحف ابراہیم کو کوئی نہیں جانتا. یہ 1446 سال چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے.
اور اس سے 13 سال پہلے قرآن مجید کا نزول ہوا. سب سے پہلی سورہ علق کی ابتدائی چند آیات اقرا بسم ربک الذی خلق کی صورت میں 5 آیات نازل ہوئی. 1446 میں 13 سال اور جوڑ لیجئے. 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی تھوڑا موڑا عرصہ نہیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، کیا کیا تبدیلیاں ہو گئیں لوگوں کی بول چال میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، اور نہ جانے کس کس میں. لیکن رب نے ہماری ہدایت کے لیے جو قرآن نازل فرمایا اور اس میں خود یہ اعلان کیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کے نزول کو تقریباً 1459 سال، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے آپ کی وفات ہوئے تقریباً 1436 سال. لیکن اس لمبے عرصے میں دنیا کا کوئی بھی شخص قرآن میں تبدیلی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کسی صورت کو حذف کر دے، کسی آیت کا اضافہ کر دے، کچھ کا کچھ کر دے، زبر زیر میں تک تبدیلی نہیں کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا. یہ ہمارا ایمان. جس طریقے سے قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا من وعن تا قیامت، جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رہنے والی ہے، ویسے ہی آپ کو دیا جانے والا یہ لافانی معجزہ اور تا قیامت لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی جانے والی اللہ رب العالمین کی آخری کتاب جوں کی تو رہنے والی ہے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اور کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین کا یہ کلام صرف مصحف کا محتاج نہیں، بلکہ رب کائنات نے اپنے مومن بندوں کے سینوں کو کھول دیا، کشادہ کر دیا. دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی دستور، دنیا کی کوئی لکھی ہوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے من وعن یاد کرنے والے آپ کو مل جائیں. لیکن قرآن کی برکت دیکھیں، اللہ کے کلام کی برکت دیکھیں. کروڑوں کی تعداد میں آپ کو وہ حفاظ کرام مل جائیں گے جن کو بغیر کسی زیر زبر فرق کے ساتھ پورا قرآن یاد ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہم اس کا نظارہ رمضان میں دیکھتے ہیں. یہ کتاب ہمارے اور آپ کے پاس، یہ دستور حیات، یہ ہماری ہدایت کے لیے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے، یہ ہم کو انسان بنانے کے لیے، یہ ہم کو صحیح طور پر ایک مومن اور مسلمان بنانے کے لیے، اللہ کا محبوب بندہ بنانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم دکھانے کے لیے یہ قرآن موجود ہے. اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور ہم نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں. یہ قرآن کسی انسان کا قرآن نہیں. بے وقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ قرآن بدل جائے گا، نعوذ باللہ، یا قرآن کے احکام بدل جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کو نازل کسی بندے نے نہیں کیا، کسی بندے نے نہیں لکھا. یہ بندے کے افکار و نظریات ہوتے ہیں، یہ بندے کے قوانین ہوتے ہیں. آج کچھ وہ اور سوچتا ہے، حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اسی اعتبار سے وہ چیز پیش کرتا ہے، وہ قانون بناتا ہے، وہ دستور بناتا ہے، وہ چیزیں لکھتا ہے. لیکن یہ قرآن تو اس کی طرف سے نازل کیا گیا جو عالم الغیب والشہادہ، کچھ بھی اس سے چھپا نہیں. جو ہو چکا اس کا بھی اس کو علم ہے، جو آئندہ ہوگا اس کا بھی اس کو علم. اور اسی اعتبار سے اس نے قرآن نازل کیا، قرآن کے احکامات نازل کیے، قیامت تک کے لیے نازل کیے. جب سب کچھ وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اسی اعتبار سے اس نے احکام نازل کیے. وہ کیسے لائق تبدیلی ہو سکتے؟ وہ بھی بے وقوف تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا. آج ہم یہ تو نہیں کہتے. ہم میں سے بعض سرکڑے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی، اس کا کلام، اس کے احکام، اس کا قانون، اس کا لا انسانوں کی تصحیح کا محتاج. نعوذ باللہ. کیسے؟ جب لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، قرآن نے چیلنج کیے 3. یہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم غور تو کبھی کر لیا کریں رب نے ہمیں دیا کیا ہے، اور اس کے باوجود ہماری یہ حالت کیوں. جو آدمی جتنا مضبوط ہوتا وہ اتنی پختگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن جیسا مضبوط دستور اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم کی سنتیں، اور اس کے باوجود ہم لاچار، ہم مجبور، ہم بے بس، ہم مقہور، ہم مظلوم، ہمارے اوپر ذلت و مسکنت چھائی ہوئی. وجہ اس کی کیا ہے؟ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں.
قرآن نے بار بار ہم کو دعوت دی، اللہ کے بندو قرآن پڑھو، قرآن میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا يتدبرون القرآن، لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تبدیلی کی بات کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ محمد نے اس کو گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے پیش کیا ہے؟ قرآن نے 3 چیلنج کیے۔ ایک جگہ فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ یہ شک کرتے ہیں قرآن میں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا جبریل امین لے کر آئے، اللہ کا کلام، یہ شک کرتے ہیں؟ اگر شک کرتے ہیں تو کہہ دیں، آپ ان سے چیلنج کر دیں کہ اگر سارے انسان، اور انسان ہی نہیں، انسانوں کے ساتھ جن، سب مل جائیں اور سب مل کر ایسا قرآن لانے کی کوشش کریں، لا یاتون بمثلہ، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیش نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یہ انسان انسانوں کی آپس میں مدد کریں، جن جنوں کی آپس میں مدد کریں، انسان جنوں کی مدد کریں، جن انسانوں کی مدد کریں، سب مل جائیں گے، لیکن ایسا قرآن پیش نہیں کر سکتے۔ اور نہ کر سکے، قرآن نے دوسرا چیلنج کیا کہ یہ 30 پارے کا قرآن اگر یہ مشکل ہے اور تم کو لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی، آپ کی صفت خود قرآن نے کہا آپ نبی امی، امی کا مطلب جو صرف مادری زبان جانتا، آپ کسی مکتب، کسی اسکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، لیکن رب کائنات نے آپ کو وہ عطا کیا، بڑے بڑے اسکالر، فلاسفر، قانون داں اور نہ جانے کون کون سی ڈگریاں حاصل کرنے والے آج تک اس جیسی کتاب پیش کرنے سے قاصر ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک قاصر رہیں گے۔ وہ تو شورا تھے، ہم میں سے بہت سارے طلبہ یا یونیورسٹی کے اسکالرز وہ جانتے ہیں، وہ آج جس دور میں قرآن نازل ہوا بڑے بڑے شعراء موجود تھے کہ ان کا کلام آج یونیورسٹی، کالجوں اور مدارس میں عربی ادب کے نام پر پڑھایا جاتا، عربی زبان کے نام پر پڑھایا جاتا۔ امرؤ القیس، عمرو بن کلثوم، لبید بن ربیعہ، انترا اور نہ جانے کون کون، ان کے اشعار آج بھی عربی ادب کی حیثیت رکھتے۔ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا، قرآن نے چیلنج کیا، بڑے بڑے تم میں شعراء ہیں، ادبا ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، نہ جانے کون کون، لے آؤ ایسا قرآن۔ جب نہیں لا سکے تو دوسرا چیلنج کیا، کیا ام یقولون افترا، یہ سر پھرے، یہ عقل سے پیدل لوگ، یہ نہ سوچنے سمجھنے والے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا۔ تو سنو، تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تم کہتے ہو گڑھ لیا، تم بھی گڑھی ہوئی جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ بھی چیلنج ہی رہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تیسرا چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کے بندو قرآن پڑھا کرو، قرآن میں غور کیا کرو، یہ کوئی عام سی کتاب نہیں ہے کہ یا تو ہم اس کی قدر ہی نہ کریں یا اتنی قدر کریں کہ خوبصورت جزدان میں اس کو سمیٹ سماٹ کرو رکھ دیں۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں، یہ غور و فکر کی کتاب ہے۔ فرمایا کہ اگر تم کو اس بات میں شک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، تو فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت، چھوٹی سی سورت اگر قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ 1.5 سطر کی یا 1.5 لائن کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 3 آیتیں اس میں، کہا ایک سورت لے آؤ، سورہ کوثر ہی جیسی سب سے چھوٹی قرآن کی سورت۔ اور آگے فرمایا کیا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی چاہو اپنے مددگار کے طور پر تم بلا لو، اگر تم سچے ہو کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کیا، یہ کسی انسان کا کلام۔ فرمایا نہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ اب تک کر سکے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ کبھی کر سکو گے۔ ہو سکتا ہے یہ بات دوسروں کی سمجھ میں نہ آئے، قرآن نے کہا لم تفعلوا، یہ ماضی کے لیے ہے، پاسٹ کا سیگا، اب تک نہیں ہوا ایسا۔ اور آگے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، لن عربی کا ایک لفظ ہے، جب داخل ہوتا ہے تو ہمیشہ کی نفی کر دیتا، ہمیشہ کی نفی، عربی کے طلبہ اور طالبات ہمارے جانتے ہیں۔ وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن نے کہا کہ کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ اب اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں،
میں نہیں جانتا انگلش کو کون سا ٹینس کہتے ہیں. کہا کر بھی نہیں سکو گے, یہ ہمارا دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا, کبھی بھی نہیں کر سکو گے. تو کیا کرو, ڈرو اس آگ سے, اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر. یہ کتاب ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے. یہ عظیم کتاب جو کسی انسان کی نازل کردہ نہیں, عام انسان تو بہت دور کی بات, افضل الرسل سید ولد آدم امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی کی گئی کہ آپ نے اس کو نازل نہیں کیا ہے, آپ نے اس کو نہیں کہا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ انسانوں کی طرف سے ہوتی تو بشمار اختلافات اس میں ہوتے. قرآن میں کوئی اختلاف نہیں. اتنی عظیم کتاب ہے. کیا چاہتی ہے ہم سے, کیا ہے اس کے فضائل, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے, انشاءاللہ آئندہ کی خطبوں میں اس کی وضاحت کی جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی عظمت کو ہم سمجھیں, اس کے پیغام کو ہم سمجھیں. منزل من اللہ یہ کتاب ہے. بڑے بڑے لوگوں کے انہوں نے اس میں افکار بدل دیے, نظریات بدل دیے, وحشیوں کو انسان بنا دیا, دنیا کا رہنما بنا دیا, رہبر بنا دیا. کچھ نہیں جانتے تھے, وہ جاہل تھے, گنوار تھے. لوگ ان کو اجمی کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا کے مقابلے میں ان کی تو ریت ہی الگ ہے, ان کا رہن سہن الگ ہے, ان کے حالات الگ ہیں. لیکن جب انہوں نے اس کتاب کو سینے سے لگایا, دنیا کے رہبر بنے, دنیا کے رہنما بنے. روم اور ایران جیسی طاقتیں ان کے سامنے لرزہ برندام تھیں, خوف میں مبتلا تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگا کر اس پر عمل کر کے دنیا کو جینے کے طریقے سکھائے تھے, دنیا کو عدل دیا تھا, دنیا کو انصاف دیا تھا, دنیا کو صراط مستقیم دکھایا تھا. آج انہی کے اخلاق, انہی کے بعد آنے والے قرآن بھی ہے. قرآن کو سمجھنے کے ذرائع اور وسائل بھی ہیں, مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہیں. لیکن یہ امت نہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتی ہے, نہ اس کو سمجھنا چاہتی ہے, اور نہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہتی ہے. نتیجہ بالکل سامنے کہ ذلیل ہے, خار ہے, ہر طرح سے اپنے آپ کو بے بس سمجھتی ہے. اللہ کے بندو, اس قرآن کی عظمت کو سمجھو, اس کو پڑھو, غور و فکر کرو اور اس پر عمل کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, اس میں دیے گئے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.